دشمن کی سازش اور دشمن کے ظلم اور تکلیف سے بچنے کی دعا، دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کی دعا، اس کو مختلف عنوانات آپ دے سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر خاص طور پر اس طرح کی دعائیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جہاں ہر بندہ ہی دوسرے کے پیچھے سازش کرنے کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اللہ اس کو ساری مصیبتوں سے نجات عطا کر کے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا سیکھنا اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ دعا ہے اس پیغمبر کی جس پیغمبر نے 950 سال اللہ کے راستے میں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا آپ نے سنا، ایک منٹ کے لیے تھوڑا سوچے تو صحیح نا، 9.5 صدیاں، 100 سال نہیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال گزر گئے، پیغمبر لگا ہوا ہے 900 سال، 50 سال اوپر ہو جاتے ہیں، 9.5 صدیاں پیغمبر اس قوم کو سمجھاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے۔ اور دعوت بھی کس طرح دیتا ہے وہ پیغمبر؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے ان کو رات کو بھی دعوت دی ہے، میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ہے۔ یا اللہ جس وقت میں ان کو دعوت دیتا تھا یہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے کہتے تھے کہ ہم اس نوح پیغمبر کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں جی، دیکھنا نہیں چاہتے۔ پیغمبر بات کرتے ہیں یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں جی، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ یا اللہ جس وقت یہ اپنے کان بند کر لیتے تھے میں مایوس ہو کے گھر میں جا کے بیٹھ نہیں جاتا، ثم انی دعوتہم جہارا، یہ کان بند کرتے تھے میں زور لگا کے ان کو دعوت دیتا تھا، اور زیادہ زور لگاتا تھا۔ اور نوح پیغمبر کیسے عظیم پیغمبر ہیں، 9.5 صدیاں، اور علماء نے لکھا ہے ان 900 سال کے اندر، بلکہ 950 سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر نہ لگتے ہوں۔ اتنا قوم مارتی ہے، پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے نکالتے ہیں، نوح علیہ السلام خون میں لت پت ہیں، بھرے ہوئے ہیں خون کے اندر، لیکن اسی وقت زخمی حالت میں پیغمبر اٹھتا ہے، دوسرے چوک کے اوپر جا کے لوگوں کو کہتا ہے لوگوں میری بات مان لو، میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، میری بات مانو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ جب 9.5 صدیاں گزر گئی نا تو اس کے بعد پیغمبر نے ایک دعا مانگی، وہ دعا آج ہم نے سیکھنی ہے جی، بالکل مختصر الفاظ ہیں اور کمال کے الفاظ ہیں جی، اگر یقین کے ساتھ ہم پڑھیں نا، یقین کریں جتنے بھی دنیا کے دشمن ہیں نا اور چاہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچانا، یہ سارے مر تو سکتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جی۔ کمال کے الفاظ ہیں، ایک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں رب انی، ٹھیک ہے ختم کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، فرماتے ہیں اے میرے پروردگار انی مغلوب، میں بے بس ہو چکا ہوں۔ کتنا دکھ ہے ان الفاظ کے اندر، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ 9.5 صدیاں پیغمبر مار کھا کھا کے تھک چکا ہے، جسم کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں، پیغمبر بوڑھا ہو گئی ہے، قوم ابھی تک چھوڑ نہیں رہے گی، پھر بھی ان کو دھمکیاں دیتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، پتھر مارتی ہے۔ آخر میں 950 سال کے بعد پیغمبر کہتا ہے یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، رب انی مغلوب، اے میرے پروردگار میں
بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، اب تو میری مدد فرما دے، یا اللہ میری مدد فرما دے۔ بس یہی دعا مانگی، اللہ پاک نے 40 دن قوم نوح کے اوپر آسمان کے اوپر سے اتنی زوردار بارش برسائی، نیچے سے زمین کو چیر دیا اللہ نے، اس میں سے چشمے نکلنے لگے، نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی، 40 دن لگاتار بارش برستی رہی، اور پوری قوم کو اللہ نے پانی کے اندر ڈبو کے غرق فرما دیا جی۔ ایک بچہ بھی ان کا اللہ نے نہیں چھوڑا جی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اللہ نے ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، صرف وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ دشمنوں میں گھر جائے، مظلوم ہو، اور بڑے وڈیرے قسم کے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہوں، کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا نہ ہو، بندہ تنہا ہو، اس وقت جو ہے نا یہ دعا مانگے، یقین کریں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اور اس کی دعا کو قبول فرما کے اللہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ چنانچہ اس دور کے اندر بہت ضروری ہے، اگرچہ دعا کے الفاظ ہی ہیں، فدعا ربہ کے الفاظ ہیں، لیکن جب مانگیں گے نا یوں مانگیں گے جی، جو میں نے ابھی بتا دی ہیں آپ کو جی۔ کسی ساتھی کو یہ شک نہ ہو جی، کوئی وہم کے اندر یہ ساتھی نہ پڑ جائے، فدعا ربہ تھا جی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، لیکن مانگتے ہوئے یوں مانگیں گے، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے مدد کی، قوم کو برباد کر دیا، نوح علیہ السلام کو کشتی پہ بٹھا کے اوپر لے گئے، اور کشتی اوپر پھرتی رہی، جب پانی ختم ہو گیا نیچے آ گئے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی آبادی ہے نا، یہ ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی ان کے ساتھ جو بندے گئے تھے نا وہ بھی بعد میں سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، ایک بیٹا بھی مر گیا تھا، وہ کافر تھا جی، صرف 3 بیٹے تھے وہ بچ گئے، باقی ساری قوم کافر بھی برباد ہو گئے، جو مسلمان تھے کشتی سے اترنے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے جی، صرف 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے بچ گئے۔ ان 3 بیٹوں سے نوح علیہ السلام کی اللہ نے نسل کو چلایا۔ اس وقت یہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی آبادی ہے نوح کے ان 3 بیٹوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی اولاد کو آنے والی نسلوں کا ایک رہبر بنا دیا جی، ان سب کا باپ بنا دیا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ دعا مانگے، اللہ اس کے حق میں بھی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پڑھیں گے جی اس کو، رب انی مغلوب فانتصر، 3 مرتبہ دعا پڑھیں گے جی، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔